اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال ہم نے شروع کی تھی گزشتہ ہفتے، اور اس کی 11 آیات ہم نے پڑھی، اور آج انشاءاللہ سورہ انفال آیت نمبر 12۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان۔ فرمایا کہ جب وحی کی تیرے پروردگار نے فرشتوں کی طرف، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں انہیں ثابت قدم رکھو، انہیں ثابت قدم رکھو، ان کو محکم قرار دو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ ساؤل کی ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر اختیار کیا رعب، ساؤل کی ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس ان کے گردنوں پر مارو، یعنی ان کی جو ساتھ جنگ کرو، مراد یہ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں کے اوپر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کی ہر جوڑ کے اوپر جو ہے وہ ضرب لگاؤ، یعنی مراد ان کو تار و مار کرو اور ان کے ساتھ سختی سے نپٹو اور سختی سے ان کے ساتھ جنگ کرو۔ گزشتہ آیات میں جو ہے وہ اس جنگ بدر کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ سورہ انفال جو ہے جنگ بدر کے تناظر میں نازل ہوئی، اور اس حالات اور ماجرے کو بیان کیا گیا اس جنگ میں، اور جس میں بہت ساری عبرتیں، بہت ساری درس جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے موجود ہیں، اس زمانے کے لوگوں مسلمانوں کے لیے بھی تھیں، اور بعد کے مسلمانوں کے لیے آج بھی ہمارے لیے بھی موجود ہیں، کہ اگر ہم حاکم اسلامی اور جو رہبر اسلامی ہے، جو نمائندہ خدا ہے، جو امام ہے، اس کے اگر تابع ہو جائیں اور اس کے حکم کی مکمل اتباع کریں، پیروی کریں، تو اس وقت ہمیں کامیابی اور نصرت مل سکتی ہے۔ اور اگر تھوڑی سی بھی انسان کوتاہی کرے اور حکم عدولی کرے تو وہاں پہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے تمام مسلمانوں کو۔ تو یہ عبرتیں تا قیامت موجود ہیں امت اسلامی کے لیے۔ تو اس آیت میں بھی گزشتہ سے متعلق ہے کہ جیسے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کہ کافروں کی وہ لشکر جو کہ مکہ سے آیا تھا، ان سے تم نے مقابلہ کرنا اور جنگ کرنا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ تجارتی قافلہ جس کو کہا گیا غیر شوکا، یعنی جو اسلحے کے بغیر تھا، ان سے یہ جنگ کرتے اور آسانی سے مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا تاکہ حق اور باطل آپس میں مقابلے میں آئے اور باطل کی جو جڑ ہے وہ کاٹی جائے اور حق ثابت ہو جائے اور باطل جو ہے وہ محو ہو جائے، مٹ جائے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کیونکہ مسلمان جب ایمان سے لبریز تھے اور ایمان سے کی حالت میں آئے، اور اگرچہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، انتہائی کم اسلحہ تھا، لیکن اور تعداد میں بھی بہت کم تھے مشرکین کی نسبت، لیکن رسول خدا کی پیروی میں آئے اور جنگ کے لیے آمادہ ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی مدد کی، اور فرشتوں کے جیسے بیان کیا گزشتہ آیت میں صف در صف جو ہے فرشتے نازل ہوئے ان کی مدد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھیں، اور یہ بھی حکم دیا کہ جو کافر ہیں ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
اپنی غیبی مدد سے، یہ اللہ کا کام ہے، کسی کے دل کو محکم کرنا اور اس کے دل کو تقویت دینا اور اس کے ایمان کو پختہ رکھنا، اور اس کے دوسرے جو کفار اور مشرکین دلوں میں ان کے رعب ڈال دینا، کہ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی اور اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن مسلمانوں کے ایک رعب جو ہے، مسلمانوں کے مختصر سے لشکر کا ایک رعب جو کفار کے دلوں میں بیٹھ گیا، اور غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ مسلمان جو نعرے لگا رہے تھے اس سے ان کے دلوں میں رعب آتا تھا۔ اس کے علاوہ تیز ہوائیں چلیں، طوفان آیا، بارش آئی، یہ ساری چیزیں، یہ جو ماحول بنا، یہ ساری چیزیں باعث بنی کہ کفار کے دلوں میں ایک عجیب سا مسلمانوں کی نسبت رعب پیدا ہو گیا اور ایک خوف طاری ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی، باوجود اس کے کہ وہ بڑے پختہ ارادے سے آئے۔ اور ابو جہل نے جب مسلمانوں کی تعداد کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو اتنی کم تعداد ہے کہ یہ ایک دن کا ہمارا کھانا ہے، اور کہنے لگا کہ ہم اپنے فقط غلاموں کو اگر بھیج دیں تو یہ ان کو پکڑ کے ہمارے پاس رسم بستہ میں ہمارے پاس لے آئیں گے۔ یعنی غرور میں، تکبر میں مبتلا تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں پہ رعب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ان کی گردنیں کاٹو، اب ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، کیونکہ یہ کافر ہیں، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، رسول کے مقابلے میں آئے، رسول کے دشمن ہیں۔ فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے ہر جوڑ پر مارو۔ تو یہ ان کی سزا تھی دنیا میں ہی، آخرت کی سزا الگ ہے، اس دنیا میں ان کفار کی سزا تھی۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کی آ کے مدد کریں اور ان کے دلوں کو مضبوط کریں، اور مسلمان جو ہے تاکہ اس مضبوطی اور ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کریں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 13 میں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان سب نے دشمنی کی، مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول سے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت اور دشمنی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، شدید عقاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ یعنی یہ دشمنوں کے بارے میں جو فرمایا فَاضْرِبُوا كُلَّ بَنَانٍ، ان کے ہر جوڑ پر مارو اور ان کی گردنیں کاٹو، یہ کیوں اتنے سخت حکم دیا؟ اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے مقابلے میں آئے ہیں، اللہ سے دشمنی، رسول سے دشمنی، اللہ اور رسول کے مقابلے میں جو کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے وہ تحمل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی جو ہے وہ معافی نہیں ہے۔ جو اللہ اور رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو پھر اس کا اللہ کا عذاب انتہائی شدید ہے، اور یہ فقط دنیا کا عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب تو جہنم ابدی وہ تو ہے ہی ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے جو کہ مومنین کے ہاتھوں ان کو ملے گا، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے۔ تو مومنین سے حکم دیا گیا کہ ان مشرکین کے ساتھ مقابلہ کرو، اللہ تمہاری نصرت کرے گا، مدد کرے گا، فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، اور کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگ کرو اور ان کے ہر جوڑ پر مارو۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کی سخت سے سخت ان کے لیے سزا ہے۔ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا کہ ذالکم فذوقوہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ۔ ذالکم یعنی یہ اپنی جگہ، یعنی یہ جو عذاب ہے یہ دنیا کا عذاب کہ مسلمان مومنین جو تمہیں قتل کر رہے ہیں اور ماریں گے، یہ یہاں عذاب ختم نہیں ہو گیا، یہ فقط دنیا کا عذاب ہے۔ فذوقوہ، پس چکھو اسے، یہی وہ مزہ ہے جس سے تم نے چکھو، یعنی یہ دنیا کا عذاب۔ لیکن آخرت کا عذاب ان للکافرین، اور یہ کہ یہ جان لو کہ ان للکافرین، اور یہ کہ کافروں کے لیے عذاب النار، جہنم کا عذاب بھی ہے، دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یعنی دنیا کا عذاب تو فقط یہ دنیا کا عذاب ہے، یہ تو زود گذر ہے کہ تلوار لگے گی، ضرب لگے گی، مر گیا، ختم ہو گیا، نہیں، جتنی دشمنی کی اللہ کے ساتھ
کہ اس کی یہ سزا کافی نہیں ہے. یعنی اگر فقط دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے دے تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے، کیونکہ دنیاوی سزا مختصر ہے. دنیاوی سزا جو ہے وہ ایک پل باز کیا، کسی کو پھانسی دے دی، آیا قاتل کو فقط پھانسی دینے سے اس کو سزا مل گئی اور اس کا حساب پاک ہو گیا؟ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ایک پھانسی سے ایک دفعہ اس کو اذیت ہو گئی اور ختم ہو گیا. اگر فقط یہی دنیا میں سزا ہوتی، یا فقط جو ہے وہ کسی ان کفار کے ساتھ جب انہوں نے مسلمانوں نے جنگ کی اور وہ قتل ہو گئے تو بس کیا اس کا حساب باق ہو گیا؟ نہیں، یہ تو دنیا کی سزا تھی. آخرت کی سزا اپنی جگہ موجود ہے، چونکہ دنیاوی سزا مختصر ہے، دنیاوی سزا بالکل ہلکی سی ہے اور ختم ہو جانی ہے، لیکن آخرت کی سزا پائیدار ہے اور حقیقی جو ہے وہ جزا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. لہذا مومنین کو بھی اپنے اچھے اعمال کی جزا فقط دنیا میں ہی تلاش نہ کریں کہ وہ کہیں کہ ہم نے نیک اعمال کیے ہیں تب بھی ہمارے لیے مشکلات ہیں، ہم نے ایمان لے کے آئے تب بھی ہمارے لیے مشکلات ہیں. نہیں، اللہ نے دنیا میں جزا اور سزا، دنیا کو معیار قرار نہیں دیا جزا اور سزا کے لیے، بلکہ معیار جو ہے وہ آخرت کو قرار دیا جزا و سزا کے لیے. دنیا میں جزا و سزا مختصر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے جہاں پہ اپنی مصلحت سمجھتا ہے، اور کہیں انسان کو آزمانے کے لیے اس کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے. اگر مومنین کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے تو آزمائش ہوتی ہے، تو کہیں ان کو نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، اور اگر کفار کو کہیں نعمتوں سے نوازتا ہے یا ان کو ڈھیل دیتا ہے اور دنیا میں ان کی پکڑ نہیں کرتا تو وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ان کے جرم میں مزید اضافہ ہو. جیسے قرآن نے بیان کیا کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ یہ گمان نہ کریں لا یحسبن الذین ظلموا انما نملی لہم، کہ جو ہم ان کو مہلت دیتے ہیں خیر لانفسہم، ان کی بہتر ہے ان کے لیے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ ان کی گناہ میں اضافہ ہو. تو لہٰذا ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ معیار آخرت ہے، چونکہ ہمارا ایمان آخرت پر ہے، دنیا زود گذر ہے، اور ہر عمل کی جزا یا سزا فقط دنیا میں ہی ہم تلاش نہ کریں. کہ اگر ہم کہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم فلاں ہیں، تو ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تو آسانیاں ہی ملنی چاہیے، ہمیں تو نعمتیں ہی ملنی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا، بلکہ برعکس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی. تمہیں ایمان کے اوپر استقامت چاہیے، ایمان کے اوپر ثابت قدمی چاہیے. ایمان جب انسان لے کے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے کہ کس حد تک تمہارا ایمان قوی ہے. فقط زبان کی حد تک ہے تمہارا ایمان یا واقعاً عمل میں بھی ثابت. تو لہٰذا مومنین جو مشرکین کے مقابلے میں ان کو جنگ کے لیے بلایا گیا تو یہ ان کی آزمائش تھی. بہت سارے زخمی ہوئے، بہت سارے شہید ہوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. اور آزمائش پہ اگر ثابت قدم رہتے ہیں، آزمائش پہ پورے اترتے ہیں، اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے، مدد ملتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کفار کو دنیا میں ہی سزا ملتی ہے. دنیا میں بھی سزا، آخرت میں سزا الگ ہے. تو لہٰذا پائیداری مومنین کی طرف سے ہوگی تو کفار کو اس دنیا میں بھی سزا ملے گی. اگر مومنین کی طرف سے پائیداری نہ ہو تو کفار ان پر مسلط ہوں گے، اور برعکس جو مومنین جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، سختیوں میں مبتلا ہو جائیں گے. جیسے آج مسلمانوں کی حالت ہے. کیوں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اختلاف کا شکار ہیں، تفرقے کا شکار ہیں، اور کفار مشرکین مسلط ہیں ان پر. کفار مشرکین کو، یہودیوں کو، دیگر افراد کو انہوں نے اپنا آقا بنا لیا ہے. تو جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ پستی کا شکار ہو گئے، ترقی نہیں کر رہے، اور ہر طرف ان کے لیے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. کفار مشرکین ان کے لیے مشکلات کریٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے. نہیں، ہمارے ایمان پہ ثابت قدمی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے. اگر ہم
اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور قرآن اور اہل بیت رسول خدا اور اہل بیت کے راستے پہ صحیح طرح چلتے ہوئے استقامت دکھائیں تو دنیا میں ہی ہمیں جو ہے وہ اس کا صلہ ملے گا اور کفار مشرکین کو دنیا میں ہی بھی سزا ملے گی، جیسے کہ جنگ بدر میں اللہ نے دنیا میں ہی مومنین کو صلہ دیا فتح اور کامرانی کی صورت میں، اور کفار اور مشرکین کو دنیا میں ہی سزا دی، آخرت کی سزا ان کے لیے الگ سے موجود ہے۔ پھر آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ان لوگوں سے جو کہ کافر ہیں، ان کافروں سے تم ملاقات کرو، یعنی ان کے ساتھ سامنا ہو جائے، مقابلے میں آ جاؤ، زحفاً یعنی لشکر کی صورت میں، جب لشکر تمہارے اور ان کا لشکر آمنے سامنے ہو جائے، فلا تولوہم، پھر پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا۔ یہاں تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ پیٹ پھیر کر بھاگو، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قطعی حکم ہے کہ جب مسلمان اور کفار کا لشکر آمنے سامنے ہو گیا، مقابلہ ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی، اب اس صورت میں مومنین کو اور مسلمانوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پیٹ پھیر کر دشمن سے بھاگ جائیں، میدان خالی کر دیں، چھپ جائیں، بھاگ جائیں، یہ اجازت نہیں ہے، جیسے جنگ احد میں کچھ مسلمانوں نے ایسے کیا۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، یعنی اگر کچھ پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو اس نے اپنے ایمان سے روگردانی کی ہے، یعنی وہ اپنے ایمان سے نکل گیا۔ لہذا یہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 16 میں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو بھی اس دن یعنی جب کفار اور مشرکین کے لشکر سے تمہارا سامنا ہو، اس دن جو بھی پیٹ پھیر کر بھاگے گا، دوبرو یعنی پشت کرے گا ان سے، یعنی پیٹ پھیر کر بھاگے گا، مگر سوائے متحرفا لقتال و متحیزا الی فئۃ، مگر یہ کہ اپنا پینترا بدلنے کے لیے، یعنی کہ جنگی چال کو بدلنے کے لیے، متحرفا لقتال یعنی لڑائی کا رخ بدلنے کے لیے انسان تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے تاکہ کسی اور جہت سے کسی اور سمت سے لڑے، کہ متحرفا لقتال یعنی بدلتے ہوئے قتال کو، لڑائی کو، یعنی لڑائی کا پہلو، لڑائی کی جہاد کو بدلنے کے لیے، اور متحیزا الی فئۃ یا اپنے لشکر یا اپنے گروہ سے ملنے کے لیے، مثلا لڑتے لڑتے آگے چلا گیا ہے اور لشکر پیچھے رہ گیا تو واپس پیچھے پلٹ کے آتا تاکہ اپنے لشکر کے ساتھ مل کے دوبارہ مقابلہ کرے۔ اس مقصد کے لیے اگر تھوڑا سا وہ پیچھے آتے ہیں، پسپائی اختیار کرتے ہیں تو اس کا حرج نہیں ہے، لیکن فرار کرنا جنگ سے، اگر کوئی جنگ سے فرار کرے سوائے ان دو مقصد کے علاوہ، جنگ سے جو بھی فرار کرے اور پسپائی اختیار کرے اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب کا دوچار ہوگا، یعنی اس نے سمیٹ لیا، اس نے سمیٹ لیا بغضب اللہ کے غضب کو، یعنی اس نے پر اللہ کا غضب جو ہے وہ طاری ہو جائے گا اور اللہ کے غضب کا وہ شکار ہو جائے گا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے اور انتہائی برے لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی وہ بھی کفار اور مشرکین کے ساتھ معاشر ہوگا۔ انتہائی سخت حکم ہے، یعنی ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ جب کفار اور مشرکین کے ساتھ مقابلہ ہو تو اب یہاں پہ بھاگنے کی بات ہے، تو تمہارا بھاگنا اسلام کی کمزوری ہے، تمہارا بھاگنا رسول کی کمزوری ہے، تمہارے بھاگنے سے مومنین کو شکست ہونی ہے، تو بھاگو گے تو تم ایمان سے دور ہو گئے، تم ایمان سے نکل گئے، پھر تمہارا سر انجام کفار و مشرکین والا ہوگا۔ تو یہ آزمائش ہے، انتہائی سخت آزمائش ہے۔ اس آزمائش پہ اگر مومنین پورے اتریں تو اس صورت میں وہ واقعی مومن ہیں۔ ہم نے کیا آزمائش کی ہے آج تک؟ ہم فقط صرف زبانی حد تک مومن ہیں، کس حد تک ہم اپنے دعوے کے اوپر استقامت دکھانے والے ہیں؟ اور یہ جو بات ہے فقط جنگ اور جہاد
پر ہی مشتمل نہیں ہے۔ البتہ جہاد کا جو لفظی معنی ہے، جہاد کوشش ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اور حق کی راہ میں جو مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اور حق کے پیغام تک لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرنا، دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ جہاد ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب فقط قتال نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہا قتال، تو قتال لڑائی ہے، جنگ ہے، لیکن جہاں پہ کہا جہاد جاہدوا فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو وہاں پہ جہاد جنگ کو صرف جنگ پہ منحصر نہیں ہے۔ جہاد اس کا ایک لڑائی، اس کا ایک پہلو ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں صحیح کوشش کرو۔ اللہ کی راہ میں مال سے بھی ہو سکتی ہے، جان سے بھی ہو سکتی ہے، آبرو سے، ہر جہت سے اللہ کی راہ میں کوشش ہو سکتی ہے، اولاد کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اسٹرگل یعنی جہاد یعنی اسٹرگل، کوشش، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہر طرح سے، ہر وسیلے سے۔ یہ تو جب یہی ایمان پر استقامت کی علامت ہے کہ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جو ہے اللہ کی راہ میں مسلسل کوشش میں ہے، کاوش میں ہے، اللہ کے دین کو معاشرے کے اندر اللہ کا دین نافذ ہو جائے، معاشرے کے اندر اللہ کا دین پھیل جائے، معاشرے کے اندر اپنی فیملی سے، سب سے پہلے اپنے اوپر اپنی فیملی، پھر اس کے بعد اپنا معاشرہ، اس معاشرے میں اللہ کے احکام اور اللہ کے دین لاگو ہوں، اس کے لیے مسلسل کوشش کرے، تو اس کو کہتے جہاد۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس سے عقب نشینی اختیار نہیں کرنی، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جب اگر ہم سے پیچھے ہٹ جائے تو اس کا مطلب ہے اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جائے۔ جیسے کہ یہاں پہ جنگ میں بھاگنے کی بات کی جا رہی ہے، تو جہاں پہ جنگ میں بھاگنے والی بات کی جا رہی ہے، تو اس صورت میں بھی فرمایا کہ جس نے جو جنگ سے بھاگے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے کہ جو مسلمان جنگ سے بھاگیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ جہاں پہ اصول ہے، قانون ہے، وہ کلی قانون اور سخت حکم ہے، اور وہاں پہ پھر یہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب کی بات نہیں۔ یہاں پہ کلی قانون اور حکم الہی ہے، جس حکم الہی کے تحت اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے نافذ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ۔ اب یہاں جنگ بدر میں فرمایا کہ اگر مسلمانوں نے کوئی فتح یا نصرت حاصل کی، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ کفار اور مشرکین کے لشکر کو تو مقابلہ کیا، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، نہیں، یہ تم نے اگر وہ قتل ہوئے ہیں تو فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ اللہ کی نصرت نہ ہوتی، اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تم کچھ بھی نہیں تھے۔ تو لہٰذا اب تکبر میں نہ مبتلا ہو جانا، غرور میں مبتلا نہ ہو جانا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، اے رسول نہیں پھینکی جو آپ نے پھینکی کنکریاں، اذ رمیتا، جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو آپ نے در حقیقت نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ مومنین آزمائش میں ڈالے جائیں اس کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ جو جنگ اور مقابلہ ہوا اس لیے تاکہ مومنین آزمائش میں مبتلا ہوں، بلان حسنا، اور یہ بہت اچھی آزمائش ایک بہترین آزمائش میں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تو یہاں یہ بیان فرمایا پہلے تو کہ اے لوگو، تم نے اگر ان کفار کو قتل کیا یا ان سے جنگ کیا تو دو حقیقت تم نے نہیں جنگ کی، تم نے ان کو نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا ہے۔ ان کا قتل اللہ نے کیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ نے فرشتے بھیجے، اللہ نے تمہیں حمایت کی۔ تو لہٰذا کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ ہم تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، نہیں، تم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ جیسے
جو ہے وہ یہاں پہ جب ایران عراق کی جنگ تھی اور اس میں فتح حاصل ہوئی ایرانی فوج کو، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا ان کا علاقہ تھا، اور خرم شہر جب عراقی فوج سے انہوں نے قبضے میں واپس لے لیا اور اس کو آزاد کرا لیا تو آزادی ملی، تو امام خمینی نے فرمایا کہ خرم شہر را خدا آزاد کر، یعنی خرم شہر کو خدا نے آزاد کیا۔ اگرچہ ان کی اتنے سال کی محنت تھی، بڑی کوشش تھی، بڑی قربانیاں تھی، بڑے شہید دیے، اور اس کے بعد جا کے وہ علاقہ اور شہر آزاد ہوا، لیکن امام خمینی کہا کہ خرم شہر خدا آزاد کر، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ حقیقت توحید ہے، یعنی مومنین اگر کوئی کام کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہم نے کیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے کیا ہے، کیونکہ اللہ ہی کے اوپر توکل ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نصرت اور مدد، اگر اللہ کی نصرت اور مدد نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہ تھے۔ کوئی بھی کام مومن کرتا ہے، بڑے سے بڑا کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا میں نے کیا، نہیں، وہ کہتا ہے اللہ نے کیا، کہ اللہ کی نصرت اللہ کی مدد سے ہی ایسا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہاں فرمایا کہ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے کیا، اور پھر رسول کو بھی کہ اے رسول جو آپ نے کنکریاں پھینکی آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی۔ رسول روایت میں کہ رسول خدا نے جب لشکر مقابلے میں آیا اور جنگ شروع ہونے لگی تو رسول خدا نے مولا علی سے کہا کہ کچھ کنکریاں دیں ان کے ہاتھ میں، رسول خدا مولا علی نے کنکریاں اٹھائیں، رسول خدا کے ہاتھ میں دی، رسول خدا نے دعا پڑھی اور کنکریاں دشمن کے لشکر کی طرف پھینکی، اور جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں رعب پیدا ہوا اور ان کی آنکھوں میں ریت کے ذرات گئے، اور دشمن جو ہے وہ مومنین سے خوفزدہ ہوئے، اور وہی لشکر جو کہ مومنین کا چھوٹا سا لشکر تھا انہیں بہت بڑا نظر آنے لگا، اور ایسے نظر آنے لگا جیسے کہ یہ بہت بڑا لشکر ہے، اور ان کے دلوں میں رعب اور وحشت طاری ہو گئی۔ تو یہ کنکریاں رسول خدا کا کنکریاں پھینکنا، فرمایا کہ ہم نے، آپ نے نہیں، ہم نے پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی، اللہ تعالیٰ نے نصرت اور مدد کی، فرشتے نازل کیے جیسے گزشتہ آیات میں بیان کیا، مشرک، اور اللہ نے فرشتوں کو کے اوپر وحی کی کہ مومنین کو ثابت قدم رکھیں، استقامت دیں، ان کو حوصلہ دیں، اس کے بعد یہ فتح اور نصرت حاصل ہوئی، اور لہذا فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تھی اور بلان حسنہ، اور ایک اچھی آزمائش تھی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے مشکل میں ڈال کے بھی ان کو آزمایا، اور پھر فتح اور کامیابی دے کر بھی آزمایا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر طرح سے آزماتا ہے، مشکلات میں بھی آسانیاں دے کے بھی آزماتا ہے، کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے، کبھی نعمت لے کر آزماتا ہے۔ تو لہذا کبھی بھی انسان یہ سمجھے کہ جب ہمارے پاس نعمت ہے تو ہم کہیں کہ ہم کو آسانی میں، اور جب مشکل میں آ جائے تو ہم کہیں کہ ہمیں مشکل ہے، آزمائش میں اب مبتلا ہو گئے، نہیں، نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے، نعمت لے کر بھی آزماتا ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جیسے یہاں بیان کیا کہ پہلی آزمائش ان کی یہ تھی کہ ان کو دشمن کے مقابلے میں کرنا پڑا، سختی برداشت کرنی پڑی، استقامت دکھائی، اللہ نے مدد کی، اب اللہ نے ان کو فتح اور نصرت دے دی تو یہ بھی آزمائش ہے۔ تو فتح اور نصرت دینا اور ان پر احسان کرنا، احسان کے ذریعے سے بھی آزمائش کیا، لیکن یہ بلان حسنہ، یہ ایک اچھی آزمائش ہے جس کو ہم جو ہے وہ نعمتوں کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، سننے والا۔ دیکھنا جو کوئی بات کرتے ہو تو اللہ سنتا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں فتح ملی اور ہم نے سب کچھ کیا، لہٰذا جو مال غنیمت ہے ہمارا حق بنتا ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت ہے۔ پھر فرمایا ذالکم وان اللہ موہن وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ اپنی جگہ، ذالکم یعنی اپنی جگہ، یعنی یہ جو بات ہو گئی، یعنی کفار کو شکست ہوئی، مومنین کو فتح نصرت اور کامیابی ملی، یہ اپنی جگہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ ثابت ہے۔ اور یہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ جو ہے وہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چال کو، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کرتا ہے، کمزور کر دیتا ہے اگر مومنین کی طرف سے استقامت ہو۔ کافر چالیں چلتے ہیں،
مشرکین چالیں چلتے ہیں مومنین کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور وہ اپنی چالوں سے باز نہیں آتے۔ ابتدائی اسلام سے آج تک یہ سلسلہ موجود ہے، لیکن اگر مومنین استقامت دکھائیں، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، اپنی وحدت کو باقی رکھیں، رہبر جامع جو اسلامی رہبر ہے، جو خدا کا نمائندہ ہے، اس کی اطاعت میں رہیں تو ان کو فتح اور نصرت ملے گی، اور کافروں کی چالوں کو اللہ تعالیٰ کمزور کر دے گا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو کمزور کر دینے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 19 میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین، اور یہ کہ اللہ مومنین کے ساتھ۔ فرمایا وَإِن تَسْتَفْتَحُوا، اور اگر تم فیصلہ چاہو تو فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، تو فتح آ چکی، یعنی فیصلہ آ چکا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم رک جاؤ، باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم واپس لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا لشکر، تمہارا گروہ تمہیں ذرا بھی فائدہ نہیں دے گا، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کثیر ہی ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین سے کفار و مشرکین سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ کفار و مشرکین، اگر تم پیغمبر اور مسلمانوں پر فتح اور کامیابی چاہتے تھے تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں فتح حاصل ہو جائے، تو برعکس جو ہے وہ جو تمہاری خواہش تھی اس کے برعکس جو ہے وہ مومنین کو، مسلمانوں کو اور رسول خدا کو فتح اور کامیابی ہے، فتح آ چکی ہے۔ اور اگر تم اب اس معاملے میں اس دشمنی سے باز آ جاؤ اور سمجھ جاؤ کہ حق اسی طرف ہے، جو رسول خدا ہیں اور مومنین اس طرف ہے حق، اور دشمنی سے باز آ جاؤ تو ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن اگر باز نہ آؤ تو پھر دوبارہ لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، یعنی تم اگر مقابلے میں آؤ گے ہم بھی مقابلے، ان تعود نعود، اگر تم لوٹو گے ہم بھی لوٹیں گے۔ اگر تم دشمنی سے باز نہیں آؤ گے تو ہم جیسے پہلے تمہارا مقابلہ کیا ابھی کریں گے، اور تم اگر اپنے گروہ کے اوپر، اپنے لشکر پر بھروسہ کرتے ہوئے مقابلہ کرو گے تو تمہارا لشکر چاہے بہت بڑا ہو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لن تغنی عنکم، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، تمہیں بے نیاز نہیں کرے گا، تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تو اس سے کچھ نہیں بن پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ، ان اللہ مع المؤمنین، چونکہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے، سپر پاور اللہ ہے، تمام طاقت اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کے پاس پوری کائنات کے خزانے اور پوری کائنات کی طاقت ہے، اور پوری للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے پاس ہے آسمان اور زمین کے لشکر، یعنی پوری کائنات کی پاور اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اس ایمان کے ساتھ مومن لڑتا ہے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے کہ حقیقی قدرت اور طاقت تو فقط خدا کے پاس ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا فرماتا ہے کہ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ بے شک اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اور یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل نے جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو ابو جہل نے کہا کہ کیونکہ خدا کو تو یہ مانتے تھے، اگرچہ یہ شریک مشرک تھے نا، یہ خدا کا انکار کرتے ہیں، دعا کی کہنے لگا کہ خدایا اگر ہمارا یہ دین جو کہ آبا و اجداد کا دین ہے اگر صحیح ہے تو ہمیں فتح و کامیابی دے، اور اگر جو ہے وہ محمد کا دین جو کہ جدید دین ہے، نیا دین ہے، اگر وہ تو اسے پسند کرتا ہے تو انہیں فتح دے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہیں
تم جو فتح طلب کر رہے تھے تو فتح تو مل گئی. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کس کو اللہ دین کو پسند کرتا ہے. اللہ جو رسول خدا جو دین لے کے آئے ہیں اور جو حقیقی دین ہے اس دین کو پسند کرتا ہے اور ان کو فتح مل گئی ہے. اور ان تستفتو اگر تم یہ طلب کر رہے تھے کہ جو حق دین ہے اسی کو فتح ملے تو پھر حق دین کو فتح مل چکی ہے. اگر تم اسی چیز کے منتظر تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا دین حق ہے تو پھر دین حق کو فتح مل چکی ہے. لہٰذا اب دشمنی سے باز آ جاؤ. اب سمجھ جاؤ کہ رسول خدا کا دین یہ حق ہے, یہی حقیقی دین ہے. اور اگر پھر بھی دشمنی سے باز نہیں آتے, پھر بھی مقابلے میں آؤ گے تو پھر تمہیں منہ پہ کھانی پڑے گی. ہم مقابلے میں آئیں گے, ہمیں تمہیں دوبارہ مقابلہ کریں گے اور تم جتنا مرضی اپنی لشکروں پر بھروسہ کر لو, اللہ کی قدرت کے مقابلے میں تمہارے لشکر کچھ بھی نہیں ہے, صفر ہے. کیونکہ ان اللہ مع المؤمنین, بے شک اللہ مومنین کے ساتھ ہے. البتہ یہ ساری چیزیں اسی صورت میں کہ مومنین استقامت دکھائیں. مومنین صبر اور استقامت کے ساتھ اگر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان کے, اور اللہ تعالیٰ نصرت اور مدد دیتا ہے. اور دنیا کی لشکر ان کے مقابلے میں آ جائے تو ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں تاریخ شاہد ہے, آج بھی دنیا جانتی ہے حزب اللہ کے پاس کتنی کچھ تعداد ہے. جتنی مرضی آج یمن میں دیکھیں, نہتے بیچارے بھوکے ہیں, پاؤں میں جوتے نہیں ان کے پاس, کتنے ملک مل کے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ, اور آج جو ہے پھر وہ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو رہے ہیں, دوسرے ان کے مقابلے مذاکرات کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. اس لیے کہ یہ یمن کے بیچارے غریب مومن اللہ کی خاطر اور اللہ کی اوپر توکل کرتے ہوئے لڑ رہے ہیں, اپنا دفاع کر رہے ہیں. کشمیر کے مسلمان, فلسطین کے مسلمان, جہاں پہ مومنی, جہاں پہ مسلمان اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے ہوئے لڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نصرت اور مدد کرتا ہے. اور دنیا کے لشکر بھی ان کے مقابلے میں آ جائے تو کچھ بھی ان کا بگاڑ نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. پھر یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تولوا عنہ, اور ان سے منہ نہ پھیرو. وانتم تسمعون, در حال کہ تم بات سن رہے ہو, جب بات سن کر ان سے منہ نہ پھیرو. یعنی ایمان کا تقاضا یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, جب کہہ کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جہاں بھی آمنو کہتا ہے یعنی تمہیں لبیک کہنا چاہیے. جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یعنی لبیک, یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے. اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اطاعت شرط ہے, اطیعوا اللہ. اگر ایمان نہیں رکھتے تو الگ بات ہے, تم سے اللہ مخاطب ہی نہیں. لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں تو پھر اطیعوا اللہ, اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرو. اس کے بغیر مومن نہیں ہو. اور اطاعت کے لیے شرط ہے کہ لا تولوا, ان سے منہ نہ پھیرو جب تم بات سن بھی چکے ہو. وانتم تسمعون, تم ان کی بات سنتے ہو, جب وہ تمہیں کہہ رہے ہیں, ایک بات کا حکم دے رہے ہیں تو یہ سن کر انسنی نہ کر دو. ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال نہ دو. ان سے منہ نہ پھیرو, روگردانی نہ کرو. پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح, کالذین, ان لوگوں کی طرح, قالوا, جنہوں نے یہ کہا سمعنا, ہم نے سن لیا. جب ان سے کہا تم نے سن لیا, ہاں ہم نے سن لیا. وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, در حال کہ وہ نہیں سنتے, سن کر انسنی کر دیتے ہیں, یعنی بے خیال ہو جاتے ہیں. یعنی منافقین کی بات ہے. یعنی منافقین کی طرح نہ ہو جانا کہ جب ان کو کچھ حکم دیا جاتا ہے, ان کو تاکید کی جاتی ہے کہ آپ نے ہماری بات سن لی ہے, خدا رسول کی بات سن لی ہے, نہیں سن, کہتے ہاں ہاں بالکل بالکل آپ پیغام نے سن لی, لیکن کرتے اپنی مرضی ہیں. ایسے نہ ہو جاؤ. ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, خدا اور رسول کی بات کہتے ہیں ہاں ہم آپ سر آنکھوں پر چوم کے قرآن کو سائڈ پہ رکھ دیں گے,
بہت اچھا، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا فرمایا، جو کچھ میں بہت کرنی اپنی مرضی ہے. تو یہ قرآن یہی بیان کر رہا ہے نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا، جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سنتے نہیں ہیں. قرآن کو چوم کر صدقے جاواں، قرآن بالکل صحیح فرمایا، جو کچھ صدق اللہ العلی العظیم، اللہ نے سچ فرمایا، اس کو چوم کر سائڈ پہ رکھ کے مرضی اپنی کرنی، پھر وہی دھوکہ، وہی فریب، وہی دنیا کے ہر وہ برائی کرنا اپنی مرضی ہے. اللہ نے سچ فرمایا جو کچھ فرمایا. بھئی اللہ نے سچ فرمایا کس کے لیے فرمایا؟ تمہارے لیے فرمایا یا کسی فرشتوں کے لیے فرمایا؟ مسلمانوں کے لیے فرمایا یا کفار و مشرکین کے لیے فرمایا؟ تمہارے لیے فرمایا. ٹھیک ہے، تو جب صدق اللہ العلی العظیم کہہ دیا، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی میں نے سن لیا اور سمجھ لیا اور اس پر عمل کروں گا. ورنہ یعنی قرآن کو تم جھٹلا رہے ہو، عمل سے جھٹلا رہے ہو. یہ جو کہتے ہیں نا، قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ قرآن کی تکذیب آیات الہی، آیات الہی کی تکذیب کی، جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی. آیات الہی کی تکذیب صرف زبان سے تھوڑی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے. اور ہم میں سے بہت سارے آیات الہی کی عمل سے تکذیب کرتے ہیں. منہ سے تو صدق اللہ العلی العظیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سچ کہا، لیکن عمل سے تکذیب کر رہے ہیں. قرآن کو چون کر سائڈ پہ رکھ کے پھر اپنی مرضی جو کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ تکذیب ہے، عملی ہے. یعنی آیات الہی کی کہ ہم نے سن لیا ہے، قرآن نے جو کہا ہے ہم نے سن لیا ہے. قرآن نے کہا جھوٹ نہ بولو، قرآن نے کہا دھوکہ نہ دو، قرآن نے کہا فلانا کام کرو، قرآن نے کہا فلانا کام کرو، قرآن نے کہا استقامت دکھاؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. کہا بہت اچھا، ماشاءاللہ، صدق اللہ العلی العظیم، اللہ نے جو کہا بالکل سچ کہا، اس کو سائڈ پہ رکھ کے پھر اپنی مرضی. تو یہ کیا؟ یہ تکذیب عملی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. یہ حقیقت میں منافق ہیں، یہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، یہ اطاعت گزار نہیں ہے. قرآن نے ان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیا. اور پھر یہ ارشاد فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. ان لوگوں کی مثال جو کہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، یہ بے شک یہ لوگ بے شک شر الدواب، بدترین چوپائے، بدترین جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم، وہ لوگ ہیں جو کہ بہرے ہیں، البکم، گونگے ہیں، بہرے گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو نہیں سمجھتے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو سنی انسنی کر دیتے ہیں. صادق اللہ العلی العظیم کہہ کے ٹپ کے رکھ دیا قرآن کو، اور باقی کام اپنی مرضی کا کریں. تو یہ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں. یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں. گونگے بہرے ہیں یہ لوگ جو کہ عقل سے کام نہیں لیتے. الذین لا یعقلون، سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ یہ تمہاری بہتری کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس پر عمل نہیں کرنا. سن لیا لیکن عمل نہیں کرنا. تو یہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں. اللہ نے ان کو انسان بھی نہیں کہا، جانور کہا ہے، اور ان کو دائرہ ایمان سے خارج قرار دیا ہے. پھر آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. فرمایا کہ اور اگر اللہ جانتا ان میں خیر، اگر اللہ ان کے اندر کوئی بھلائی جانتا، اللہ اگر ان کے اندر بھلائی پاتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو سننے کے قابل بناتا، یہ ضرور سن بھی لیتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان کو سننے کے قابل بھی بنا دے، یعنی یہ سنائی دے ان کو، تو بھی لَتَوَلَّوْا، پھر بھی ضرور بضرور یہ منہ پھیریں گے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، درالی کہ وہ منہ پھیرنے والے ہیں، یہ ان کا کام ہی اعراض کرنے والے. یہ اگر خدا ان میں نیکی کا کوئی مادہ دیکھتا، ذرا برتی برابر ان میں کوئی بھلائی پاتا، تو سننے کی توفیق بھی دے دیتا انہیں. اور اگر پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں اس کے باوجود بغیر صلاحیت کے، ہدایت کے، ان کو سماعت دے بھی دے اور ان کو سننے کی توفیق دے بھی دے، تو پھر بھی یہ سن کر منہ پھیریں گے، منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. یعنی ان کا وتیرہ بن چکا ہے.
یعنی اللہ تعالی کسی سے خواہ ہدایت کو یا توفیق کو سلب نہیں کرتا، انسان خود اپنے آپ سے توفیق کو سلب کرتا ہے۔ جب یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں کسی کو ہدایت نہیں دیتا، تو ہدایت نہ دینا کس کی وجہ سے ہے؟ اس نے اپنی توفیق کو سلب کیا ہے۔ جیسے یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اطاعت کرو، اطاعت کرو، جب تمہیں کہا جا رہا ہے سنو، تو سن کر اس کو اپنے پلے باندھو اور سمجھو، اس پہ عقل سے شعور سے کام لو اور اس پر عمل کرو، سنی انسنی نہ کرو۔ اور جب اگر فرمایا کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی کوئی اللہ تعالیٰ بھلائی دیکھتا، یعنی ان کے اندر کوئی وہ بھلائی والی بات ہی نہیں رہی، ان میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی امید ہی نہیں رہی کہ یہ ہدایت کی طرف جائیں گے، ورنہ اللہ ان کو توفیق دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی توفیقات کو خود سلب کر لیا ہے۔